کی طرف آتے ہیں. تفضیل کے معنی ہیں ترجیح دینا، فضیلت دینا، ترجیح دینا. اس کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. افضل بولتے ہیں نا، افضل، اکرم. تو اس کے لیے یہ میں آپ کے سامنے لکھے دیتا ہوں. یہ دیکھیے کہ اسی طرح ہم فے این لام کو لیں گے. فے این اور لام، یہ 3 حرف ہیں ہمارے پاس ماضی کے شروع کے. اس پر کوئی زیر زبر میں نہیں ڈال رہا کیونکہ مادہ ہے نا، اور مادہ میں نے آپ کو بتایا تھا مادہ یا جڑ اسے بغیر زیر زبر کے لکھا جاتا ہے. اب اس میں تفضیل بنانے کے لیے بہت سیدھی سی بات ہے، فے پر وہی زبر ہے، بس آپ یہاں پر شروع میں یہ فعالہ تھا اس طرح پر. اب آپ نے اس میں تفضیل بنانا ہے. یہ تینوں چیزیں میں نے ہٹا دیں، یہ تینوں چیزیں، تینوں زبر ہٹا دیے. کیا کریں گے آپ؟ شروع میں الف لگائیں گے جسے ہم حمزہ کہتے ہیں اصطلاحاً، اور اس کو زبر دے دیں گے. اس پر جزم آ جائے گی، اس پر اسی طرح سے زبر. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ہی پیش آتا ہے ہمیشہ، ایک ہی پیش، 2 نہیں آئیں گے. افعلو، اور اسے پھر ہم لکھیں گے افعلو. اور یہ افعالوں کا جو وزن ہے یہ استعمال ہوتا ہے صفت جو ہے، صفت کی ترجیحی شکلوں کے اظہار کے لیے، صفت کی ترجیحی شکلوں کے اظہار کے لیے. جیسے آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی ابھی وضاحت کے لیے. اب دیکھیے علما، ماضی علما ہوتی ہے نا، این لام میم، لام کا زیر. علما اس نے جانا، اس میں فاعل کیا ہوا؟ عالم، عالم جاننے والا. اور اسی طریقے کے مطابق علما سے آپ افعلو کے وزن پر بنائیں گے تو عالم بنے گا. عالم زیادہ جاننے والا، عالم کے معنی کیا ہوں گے؟ زیادہ جاننے والا. کریم کرم کرنے والا. اکرم زیادہ کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا. اسی طرح رحیم رحم والا، صفت کا پہلا درجہ. ارحم زیادہ رحم کرنے والا. دیکھیے اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، فارسی میں بھی صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا ابتدائی درجہ ہے، نیک، برا، اچھا، خوبصورت. اور دوسرا درجہ ہوتا ہے زیادہ خوبصورت. مثلا ہم کہتے ہیں وہ جو ہے اس سے زیادہ نیک ہے، احمد محمود سے زیادہ اچھا ہے. اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے جسے ہم تفضیل کل کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نیک ہے، سب سے مضبوط ہے، سب سے طاقتور ہے. تو ان دونوں پچھلے دونوں درجوں کے اظہار کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے وزن، صرف یہی وزن دونوں کام دیتا ہے. صرف جملے میں ساخت پھر جملے کی اور طرح ہو جاتی ہے ترکیب، لیکن یہی وزن ہے جو ترجیح کی دونوں شکلوں کے لیے، نسبت والی شکل بھی کہ فلاں سے بہتر، نسبت ہوگی نا، ایک شخص کی نسبت دوسرے، ایک شخص کی نسبت زیادہ اچھا. تو دوسرا جو کلی ترجیح ہے، دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے اگلی مثال، حکیم حکمت والا، دانائی والا. احکم زیادہ حکمت والا. اور اسی طرح شریف شرف والا. اشرف زیادہ شرف والا، زیادہ بزرگ. حسن اچھا، خوب. جیسے میں نے عرض کیا تھا اس لفظ پہ حسن خوبی، اچھائی کے معنی. نیکی کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اسے کہ نیکی بھی خوبصورتی ہے. حسن اچھا، خوب، نیک. اور احسن
حسن والا، اور احسنو سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ حسین، جمیل جمال والا، خوبصورت معنی آپ کے سامنے لکھے ہیں، جمیل جمال والا، اجمل سب سے زیادہ جمال والا، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت۔ اب آخر میں آپ دیکھیے سامنے، افعلو یہ تو ہوا مذکر کا پہلا صیغہ جو ہم نے ابھی تک استعمال کیا ہے یہاں۔ اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع، یہ افعلو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اف کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو بن گیا، اور اس کو جب الف لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کو حرکت دینی ہوگی، اور الف سے پہلے تو جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر ہی آ سکتی ہے اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، تو یہ زبر دے دیا، یہ ہو گیا افا، اور اس عین پر جو زبر تھا اسے زیر میں بدل دیا، تو یہ ہو گیا افاعلو، افاعلو۔ یہ وزن بھی اسی طرح اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے جی۔ دیکھیے آپ اکابر استعمال کرتے ہیں نا، اکابر بڑے لوگ، جو اکبر کی جمع، کبرا بڑا ہونا، کبیر کبیر کے معنی بڑا، اکبر زیادہ بڑا یا سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اکبروں کی جمع اکابر بڑے لوگ۔ اسی طرح اصغر کی جمع اصاغر چھوٹے لوگ، حقیر لوگ، اصاغر۔ تو یہ ہو گیا جمع، افل مذکر کا صیغہ اور اس کی جمع افاعل۔ اور پھر فعلا، یہ افعلو کا مؤنث کا صیغہ ہوا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ تو ہمارے لیے تو بڑی ایک طرح سمجھیے کہ یہ نعمت ہے کہ ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان، ہماری ساری پاکستانی زبانیں، ان میں عربی کے الفاظ اس کثرت سے استعمال ہوتے ہیں کہ تھوڑی توجہ کریں ہم تو قرآن پاک میں سے ان الفاظ کے معنی ڈھونڈ لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اکبر سے اسی وزن پر بنائیں، فعلا کے وزن پر، یہ افعلو تھا، اس سے مؤنث کیسے بنے گا؟ فعلا، یہ الف ہم نے ساکت کر دیا، اس فے کو پیش دے دیا، اس عین کو جزم دے دی، یہ لام اسی طرح سے لکھا ہے، آگے یہ ہے، اس پر کھڑی زبر آ گئی، فعلا۔ تو یہ جیسے دیکھیے اب اس کی ایک اور مثال، صغرا کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا ہونا، صغر چھوٹا پن، اور صغیر اس سے صفت ہوتی ہے، فعیل ہی کے وزن پر صغیر، جو اردو میں ہم بولتے ہیں نا صغیر، نام بھی ہوتا ہے صغیر، اور اس میں تفضیل اصغر ہو جائے گا، زیادہ چھوٹا، افعلو ہی کے وزن پر اصغرو۔ اب اس سے اصغرو سے، جیسے افعلو سے فعلا بنا ہے، افعلو فعلا، اصغرو صغرا، اکبرو کبرا، اجملو جملہ، ارحم رحمہ، یعنی جیسے بناتے جائیں بالکل اسی وزن پر وہ مؤنث کے صیغے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ صغرا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے بچیوں کا، صغرا، کبرا، کبیر ہوگا تو کبیر سے کبرا بن جائے گا۔ جمع وہی رہے گی جو پہلی مذکر کی صورت میں تھی۔ تو اسماء مشتقہ یعنی وہ اسم جو ایک خاص سانچے پر، ایک خاص وزن پر وضع کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں مصدر سے، ان کے ضمن میں ہم نے اس میں فاعل پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، صفت کے وزن ان کو دیکھا، اس میں مبالغہ جو صفت ہی کی مبالغے کی شکل ہوتی اسے دیکھا، اور پھر صفت کے درجوں کے اظہار کے لیے اس میں تفضیل کا بھی ہم نے وزن سانچہ معلوم کر لیا، دیکھ لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔